یہی کام کرے. بھائی ہم نے بچے کا فیوچر دیکھنا ہے. اور ایک بات میں ماؤں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارا میاں جتنا بھی آڑا ترچا ہے نا, تھوڑا بہت ظلم تو کر رہا ہے, بچوں کے سامنے کبھی بھی باپ اور بچوں کی لڑائی ہو یا کوئی اختلاف ہو تو اولاد کو فیور نہ کیا کرو. جو خواتین میرا بیان نہیں سن رہی وہ کیا کرتی ہیں کہ شروع میں تو شوہر کی ضرورت ہے, جوان شوہر ہے, کما کے کھلا رہا ہے, شوہر سے بنا کے رکھتی ہیں, طلاق بھی نہیں لیتی, خلا بھی نہیں لیتی, بھائی پیسہ آ رہا ہے کیا کرو آنے دو. جب بیٹے جوان ہو گئے اور یہ کم وقت ہو گیا بڈھا, کم وقت میں بڈھا تو ہونا ہی ہے نا, اب یہ کسی کام کا نہیں ہے, اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, بیٹے بھی جوان ہو گئے, بچیاں بھی بڑی ہو گئیں, اب ماں بچوں کے ساتھ مل کے طبیعت سے دھوتی ہے اپنے شوہر کو, اور پھر میرے پاس بھی شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں, ہائے 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 میں تو خلا لینا چاہتی ہوں, میں تو طلاق لینا چاہتی ہوں ایکچولی ان سے. میں کہتا ہوں پھر پہلے لے لیتی, بھائی مجبور تھی, میں کیا کرتی, میں مجبوری میں نہیں لے سکتی تھی, میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں کہاں لے کے جاتی. تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب مجبوری نے میں اس نے سہارا دیا نا آپ کو, اسی وجہ سے تو نہیں لی کہ میں لاوارث ہو جاؤں گی. شیلٹر دیا نا اس نے, تو اس کا احسان مانو نا کہ اس نے شیلٹر دیا. اس سے اس وقت طلاق لیتی, روڈ پہ آ جاتی, بچوں کو لے کے کہاں جاتی. اس نے نہیں دی, شیلٹر دیا. اب اس شیلٹر کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بڈھے کو برداشت کرو. نہیں یہی بات سمجھ میں. تو غیرت مند, یہ میں نے بغیرتوں کا واقعہ سنا ہے نا, اب غیرت کا بھی سنو. ایک میں نے بغیرت واقعہ سنایا نا کہ ابا کی جائیدادوں پہ نظر, اور اپنے شیخ کا واقعہ سنایا کہ وہ سچی ابا بھی نا روحانی ابا ہیں, اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا سارا خرچہ کون اٹھائے, آپ اٹھائیں, میں آپ سے ہی مانگا کروں, مجھے آپ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے. یہ اعلیٰ درجے کی غیرت کی مثال ہو گئی. آپ اتنا نہیں جا سکتے, بیچ میں آ جائیں, کسی کھانچے میں آ جائیں. اب میں نے مثال دی ایسی عورتوں کی کہ شوہر کے جوانی میں تو بہت اچھے چلے اس کے ساتھ, نچوڑ لیا, اب بڑھاپے میں کیا مانگ رہے ہیں اس سے, طلاق مانگ رہے ہیں. یا طلاق نہیں مانگ رہے, وہ بڈھے اس کمرے میں پڑا رہا کر, ادھر نہیں آیا کر. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے برعکس غیرت مند عورت کے واقعات بھی. کل میرا ایک جنازے میں جانا ہوا, خاتون کی عمر 95 سال, کتنی, جن کا انتقال ہوا, ہمارے کوئی دور کی ریلیٹو تھی. ان کے بیٹوں سے میں ملا, اتنے غمزدہ تھے, اتنے غمزدہ. میں نے کہا آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ انہوں نے کہا 93 میں, یعنی 93 سن, یعنی 77 سال یا 75 سال والد صاحب کی عمر تھی. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنی والدہ کی خدمت بہت کی. انہوں نے کہا ہاں کی ہے. کیوں کی ہے؟ کہہ رہے ہیں ہمارے والد 10 سال سے بستر پہ تھے, فالج تھا, اور میری ماں کی پیشانی پر ایک دن بھی لکیر بولو نہیں آئی. ایسی میری ماں نے میرے باپ کی خدمت کی ہے نا, اس کے بعد سے پھر ہم نے بھی کیا کیا, اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کسر. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ جو مائیں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہوتی ہیں, یہ سمجھتی ہیں کہ پھر بڑھاپے میں بچے ہماری خدمت کریں گے. نہ وہ باپ کے رہتے ہیں, نہ وہ ماں کے رہتے ہیں. جو باپ اپنے بچوں کو ماں کے خلاف ورغلاتا ہے, اپنی بیوی کے خلاف ورغلاتا ہے, وہ اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ یہ ماں کی سائڈ چھوڑ کر میری سائڈ پہ آ جائیں گے. نا 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 نا, جو بچہ ماں کو نہیں مانے گا نا, وہ باپ کو بھی نہیں مانے گا. بچہ اسی کی طرف جائے گا, دیکھے گا کہ کون جوڑ کی بات کر رہا ہے اور کون. شروع میں تو ناسمجھ ہوتا ہے, لیکن اتنی اللہ نے سینس ہر ایک کو دی ہے, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی کھوپڑی میں آ جاتا ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو عورت, وہ کہتے ہیں 10 سال ہمارے والد کی خدمت کی ہے. آج ذرا سا کچھ مسئلہ ہو جائے, عورتیں خلا کے پیپر جمع کراؤ. میں نے آڑا ترچا, یہ تو ٹیڑھا ہو گیا تھوڑا سا نا. جب میرے پاس آیا تو فرما بالکل ٹھیک تھا, اب اس کی ایک سائڈ کیا ہو گئی ہے, ایک سائڈ کی بیٹری. ایک آدمی گیا کہ مجھے ایک سائڈ کی بیٹری چاہیے, اس نے کہا ہمارے پاس 2 سائڈ کی بیٹری ہے. ایک سائڈ کی بیٹری, ایک سائڈ ہوتی ہے نا, ایک سائڈ بیٹری لو تو 2 سائڈوں کی لو, ورنہ نہیں لو. تو جب یہ آیا تھا تو پورا صحیح تھا. میرے ابا نے جب شادی کی تھی اس کی, تو اب یہ تھوڑا سا کیا ہو گیا, آڑا ترچا ہو گیا. اب یہ کمانے کے قابل بھی نہیں ہے. اب یہ تو پہلے وفا تھی, بیوی کو فالج ہو گیا, میاں برداشت کرتا ہے. دعائیں, ہمیں تو یاد ہے یار بچپن میں کیسے لوگ, میری بیگم کو فالج ہو گیا اور دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے, اس کی خدمت کی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ بھی بڑی عمر میں فوت ہوئے. سارے بوڑھے ہمارے محلے سے چلے گئے, وہ نہیں جا رہے تھے ماشاءاللہ, اب گئے ہیں وہ. ان کا کیا تھا, ان کی بیوی 20-25 سال بستر پہ رہی ہے, اور شوہر نے 20-25 سال بیوی کی خدمت کی ہے جیسے کوئی اپنے بزرگ کی خدمت کرتا ہے. اس کے کپڑے تبدیل کرانا, اس کی گندگی صاف کرنا, اس کی دواؤں کا خیال کرنا,
کیونکہ بچے چھوٹے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے, اس نے کیا. کتنی لمبی عمر ہوئی ہے, 90-95 میں انتقال ہوا ان کا. اور یہ خاتون نے اپنے میاں کی خدمت کی. ان کا انتقال کب ہوا؟ 90-95 میں. میں نے ان کو بھی حدیث سنائی, میں نے کہا صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ برکت دے, لمبی عمر دے, اس کو چاہیے رشتے جوڑے. تو رشتوں میں تو عورت کے لیے سب سے اچھا رشتہ شوہر اور ماں باپ, اور شوہر کے لیے بیوی, یہی ہے نا. تو ان کی جو خدمت کرتا ہے نا, اللہ اس کی وجہ سے عمر میں بھی برکت دیتے ہیں, اور پھر آپ کے ماتحتوں کو بھی آپ کی خدمت کی توفیق دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو سارا وہ سیٹ اپ, بس سب کی توجہ پڑھائی کی طرف ہے. یونیورسٹیوں میں جاؤ, اچھے ڈاکٹر کیسے بنیں گے, اچھے سائنسدان کیسے بنیں گے, اچھے تاجر کیسے بنیں گے, بس انہی چیزوں کو فوکس کیا ہوا ہے. نہ بچیوں کو یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت اچھی بیوی کیسے بنتی ہے, نہ لڑکے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک مرد اچھا شوہر کیسے بنتا ہے, نہ اولاد کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک اولاد اچھی اولاد کیسے بنتی ہے, نہ ماں باپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اچھے ماں باپ کیسے بنتے ہیں. تو نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ باپ بچہ پیدا کر رہا ہے لالچ میں کہ میں نے اس کو کھینچنا ہے, کمانا ہے, دوسرا آنے نہیں دے رہا کہ میرا خرچہ ڈبل نہ ہو جائے. ماں بچے کو پال رہی ہے, اسکول میں نمبر کم آ رہے ہیں, ایک دم ڈپریشن میں جا رہی ہے. کیوں؟ اس کو اپنا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ تاریک نظر آ رہا ہے. تو بھائی ہمارے تو بچے فیل بھی ہو رہے ہیں, پاس بھی ہو رہے ہیں. جب آپ بچوں کی خاطر ڈیل کرتے ہو تو پھر بچوں کے فیل ہونے پر آپ کو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, زیادہ نہیں ہوتی. بعض دفعہ ذہین بچہ فیل ہوتا ہے, اس کی علامت ہے کچھ کر کے جائے گا یہ دنیا میں, نہیں تو 4 شادیاں تو کرے گا ضروری ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, بے وقوف لوگوں کا کام 4 شادیاں ہے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ پتہ نہیں 4 شادیاں کہاں سے آ گئیں. تو خیر, خواتین بیان سن رہی ہیں, ان کو بہت غصہ آتا ہے, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ آئندہ میں انشاءاللہ کبھی بھی 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا. اور یہ میں توبہ میں مخلص ہوں, اس کی علامت یہ کہ 25 دفعہ پہلے بھی میں توبہ کر چکا ہوں. کیونکہ جب کوئی کام اچھا لگتا ہے نا تو پھر بار بار کرتا ہے نا آدمی. تو مجھے 4 شادیوں کے بیان سے توبہ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ کام میں 25 دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کتنے بڑے بزرگ ہیں, وہ پان کی عادت ہے ان کو. تو کسی نے حضرت سے پوچھا, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب سے, کہ حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کے پان کھاتے ہیں, آپ اس کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہتے الحمدللہ میں تو 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہو 1 دفعہ چھوڑا, میں کتنی دفعہ چھوڑ چکا ہوں؟ 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. تو میں بھی الحمدللہ کئی دفعہ توبہ کر چکا ہوں, تو میں پھر توبہ کر رہا ہوں. اور اب اگلی دفعہ جب میں توبہ کروں گا تو 27ویں دفعہ ہوگی وہ. تو سمجھ رہے ہو؟ یہ پتہ نہیں 4 شادیاں کہاں سے آ گئیں. تو خیر, خواتین بیان سن رہی ہیں, ان کو بہت غصہ آتا ہے, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ آئندہ میں انشاءاللہ کبھی بھی 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا. اور یہ میں توبہ میں مخلص ہوں, اس کی علامت یہ کہ 25 دفعہ پہلے بھی میں توبہ کر چکا ہوں. کیونکہ جب کوئی کام اچھا لگتا ہے نا تو پھر بار بار کرتا ہے نا آدمی. تو مجھے 4 شادیوں کے بیان سے توبہ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ کام میں 25 دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کتنے بڑے بزرگ ہیں, وہ پان کی عادت ہے ان کو. تو کسی نے حضرت سے پوچھا, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب سے, کہ حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کے پان کھاتے ہیں, آپ اس کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہتے الحمدللہ میں تو 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. 1 دفعہ آپ کہہ رہے ہو 1 دفعہ چھوڑا, میں کتنی دفعہ چھوڑ چکا ہوں؟ 5-6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں. تو میں بھی الحمدللہ کئی دفعہ توبہ کر چکا ہوں, تو میں پھر توبہ کر رہا ہوں. اور اب اگلی دفعہ جب میں توبہ کروں گا تو 27ویں دفعہ ہوگی.